أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع ورائنا ليهم بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم أقوما ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 47 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہودیوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو کلمات کو ان کی اصل جگہوں سے ادل بدل دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، اور بات سن اس حال میں کہ تجھے کچھ بھی نہ سنائی دے، اور وہ اپنی زبانوں کو بال دیتے ہوئے اور دین میں طعن کرتے ہوئے رائنا کہتے ہیں۔ اور اگر ایسا ہوتا کہ وہ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور سن اور ہم پر نظر کر، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر اور سب سے زیادہ مضبوطی کا باعث ہوتا، لیکن اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی ہے، پس وہ ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑا سا۔ اسی طرح سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 43 میں فرماتا ہے، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یعنی یہودیوں کی بات ہو رہی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور وہ حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کر دیتے تھے۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو۔ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نصیحت کرتا ہے، اور نہ ہی حق کو چھپاؤ حالانکہ تم سب جانتے ہو حقیقت کو۔ اسی طرح
سورۃ البقرہ کی ہی آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان یہودیوں کے متعلق ہی، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضْبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے اور ان پر یعنی یہودیوں پر ذلت اور مسکینی کی مار ڈالی گئی اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کے نشانوں کو، اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کیا کرتے تھے۔ یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھنے والے لوگ تھے، یعنی تجاوز کرنے والے یہ لوگ تھے۔ سامعین کرام، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی خصلتیں بیان فرمائی ہیں، وہ کیا کیا کرتے تھے، پھر ان کی ان بد عادتوں کی وجہ سے، عملوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر کیا عذاب نازل کیے۔ جو قوم بھی سامعین کرام یہودیانہ رنگ اختیار کر لے گی، ان سے یہی خصلتیں ضرور سرزد ہوں گی، وہی کام کریں گے یہودیوں والے۔ آج جماعت احمدیہ قادیان نہ صرف یہودیانہ رنگ اختیار کیے ہوئے ہے بلکہ ان سے بھی 2 قدم آگے بڑھ چکی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں سامعین کرام واسطی صاحب اور دیگر قادیانی خلیفے اور مولویوں کے لیے پیش ہوئی مسلم موعود کے متعلق سرسری چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ ان کے علم میں تھوڑا سا اضافہ ہو جائے۔ پہلی بات یاد رکھیں کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی 2 وجودوں کے متعلق تھی، لیکن ملہم اسے ایک ہی وجود سمجھتا رہا، یہ بات یاد رکھیں۔ دوسری بات یہ کہ ملہم نے اس پیشگوئی مسلم موعود کو اپنے پہلے لڑکے بشیر احمد اول پر چسپاں کر دیا تھا اور یہ ملہم کی ایک اجتہادی غلطی تھی۔ تیسری بات یاد یہ رکھیں کہ ملہم کا یہ سمجھ لینا کہ بشیر احمد اول کی پیدائش اور وفات کے ساتھ لڑکے سے متعلقہ پیشگوئی کا حصہ پورا ہو کر ختم ہو چکا ہے، یعنی انہوں نے سمجھ لیا تھا ملہم نے کہ یہ بات ایسے ہو گئی ہے کہ یہ لڑکے سے متعلقہ پیشگوئی جو ہے بشیر احمد اول کی پیدائش اور وفات کے ساتھ یہ پیشگوئی ختم ہو چکی ہے۔ مگر بات اس طرح نہیں تھی سامعین کرام، بلکہ امر واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بشیر احمد اول کو وفات دے کر آگے اس کے مسیح کی بشارت دے دی، اور اس طرح لڑکے سے متعلقہ پیشگوئی جو ضمنی پیشگوئی ہے پیشگوئی مسلم موعود میں، وہ بشیر احمد اول سے آگے بشیر ثانی یعنی بشیر الدین محمود کی طرف منتقل ہو گئی تھی۔ اصل بات یہ تھی۔ تیسری بات یہ یاد رکھیں کہ ملہم دوسرے وجود یعنی ذکی غلام کو اپنا لڑکا سمجھتے ہوئے اسے اپنی جسمانی اولاد میں ڈھونڈتے رہے تھے۔ چوتھی یہ بات یاد رکھیں کہ سبز اشتہار میں حضور سامنے ذکی غلام یعنی مسلم موعود یا پسر موعود کی پیشگوئی کو بشیر ثانی یعنی دوسرے بشیر پر چسپاں کیا تھا۔ یہ بات یاد رکھیں، میں بالکل مانتا ہوں ان باتوں کو اور قائم ہوں اپنے دعوی پر۔ پھر سنیں، سبز اشتہار میں حضور سامنے ذکی غلام یعنی مسلم موعود یا پسر موعود کی پیشگوئی کو بشیر ثانی یعنی بشیر الدین محمود پر چسپاں کیا تھا، لیکن جب 12 جنوری 1899 کو یہ بشیر ثانی پیدا ہوا تو حضور علیہ السلام نے اپنے سبز اشتہار کے موقف سے رجوع فرما لیا تھا، یعنی آپ اس موقف سے پیچھے ہٹ گئے تھے، سبز اشتہار والے موقف سے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے اس بشیر ثانی کا نام بھی بطور تفاور رکھا۔ پانچویں بات یہ یاد رکھیں کہ بعد ازاں اپنے لڑکوں یعنی بشیر احمد اور شریف احمد کے نام بھی آپ علیہ السلام نے بطور تفاور رکھے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام نے اپنے چوتھے لڑکے صاحبزادہ مبارک احمد پر ذکی غلام یا مسلم موعود کی پیشگوئی کو چسپاں کر دیا اور اس کا اعلان کر دیا۔ اور یہ سب باتیں تریاق القلوب جو ہے آپ اسم کی معرکۃ الآراء ایک کتاب ہے، اس میں یہ آپ لکھی گئی ہیں۔ سامعین کو اور واسطی صاحب کو بھی میں کہوں گا، اور جو مولوی ہیں جماعت احمدیہ قبرستان کے ان کو بھی کہوں گا کہ میرا مضمون نمبر 92 وہ 92 پڑھیں اور بڑے غور و فکر سے پڑھیں، تب آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اگر تقوی اور تدبر کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو ان باتوں کی حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ لیکن اگر آپ میں اپنے گند بھرا ہوا ہے وہ نہیں باہر نکالیں گے، مسلم موعود
بشیر ثانی کو اپنے اندر بٹھایا ہوا، تو پھر آپ کو کسی میرے مضمون کی سمجھ نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سامعین کرام ملہم کی بجائے، یہ بھی یاد رکھیں، یہ یاد رکھنے والی بات ہے، اللہ تعالیٰ ملہم کی بجائے یعنی جس پر پیشگوئی نازل ہوتی ہے اس کی بجائے پیشگوئی کے مصداق پر اس پیشگوئی کو کھولا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی ہے، دجال کے بارے میں پیشگوئی ہے، آن سب پر نازل ہوئی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے ان پیشگوئیوں کی حقیقت نہیں کھولی۔ جو ان پیشگوئیوں کے آگے بننے والے تھے مصداق، یعنی حضرت مرزا صاحب السلام آئے، انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ باتیں کھولیں کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم سے کیا مراد تھی، اور پھر اس دجال کی پیشگوئی کی کیا حقیقت تھی، جبکہ امت مسلمہ آج تک وہ گدھا اور اس کو انسان ایک بڑا کبھی ہیکل وہ انسان سمجھتے پھر رہے ہیں دجال کو، حالانکہ یہ بات نہیں۔ اسی طرح یہ جو پیشگوئی حضرت مرزا صاحب السلام محمدی مریم پر نازل ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس پیشگوئی کو کاملاً محمدی مریم پر نہیں کھولا تھا۔ اگر کھول دیتے تو وہ جو ابتلا ہوتا ہے درمیان میں، جو اللہ تعالیٰ نے ملہم کی جماعت کا لینا ہوتا ہے یا ملہم کی امت کا لینا ہوتا ہے، تو وہ تو ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس آزمائش کے لیے، ابتلا کے لیے اللہ تعالیٰ جس نبی پر پیشگوئی نازل کرتا اس کو اس پیشگوئی کی ہر حقیقت سے آگاہ نہیں فرماتا۔ نبی جو اپنے فہم و فراست کے مطابق اس کی توضیحات کر دیتا ہے، لیکن بعض کو ایسا ہوتا ہے کہ اس کی جو توضیحات ہوتی ہیں، تفسیریں ہوتی ہیں، وہ غلط ہو جاتی ہیں، اور اس طرح نبی سے یہ اجتہادی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ لیکن جن لوگوں کے دل سخت ہوتے ہیں، جو نفس کے پیروکار ہوتے ہیں، تو وہ نبی کی ان اجتہادی غلطیوں کے پیروکار بن بیٹھتے ہیں، وہ نہیں کہتے کہ نہیں یہی ٹھیک ہے، بل یہ لوگ پھر خود اپنی گمراہی کا سامان پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو نہیں گمراہ کرتا، لیکن یہ خود اپنی گمراہی میں خود آپ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو باتیں ہیں اب میں بتا رہا ہوں، آپ لوگ، میرا ایک مضمون ہے 85، اس کا نام ہے کلمۃ الدجل یا کلمۃ الفصل، اس کا نام ہے، وہاں پہ پڑھیں، تفصیل آپ کو مل جائے گی وہاں پہ، کہ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ جس نبی پر پیشگوئی کو نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اس کی حقیقت نہیں کھولتا، بلکہ اس پیشگوئی کا جو مصداق جب آئندہ زمانے میں آتا ہے دنیا میں، اس پر اس پیشگوئی کی باریکیاں، اس کی حقیقت اس پر کھول دیتا ہے۔ بعض سامعین کرام، چھٹی بات یہ یاد رکھیں کہ صاحبزادہ مبارک احمد کے متعلق اللہ تعالیٰ کی کیا تقدیر ظاہر ہوئی، یعنی جس پر ملہم نے، یعنی حضرت مرزا صاحب السلام نے 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی مسلم موت کو چسپاں کر دیا تھا، اس کے متعلق کیا تقدیر ظاہر ہوئی۔ وہ فوت ہوتا ہے اور یہ الہامی پیشگوئی اس طرح صاحبزادہ مبارک احمد سے آگے نکل کر اس کے مسیل کی طرف منتقل ہو جاتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا نبشرک بغلام حلیم ینزل المنزل المبارک۔ ساتویں بات یہ یاد رکھیں، میں خلاصہ کے طور پر آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ مسیل مبارک احمد جو ہے، تفصیل میرے مضامین سے پڑھیں، یعنی مسلم موعود حضور صاحب کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ جب پیدا نہیں ہوئے تھے تو پھر بشیر الدین محمود احمد یا زیاد بکر مسلم موعود ان کا لڑکا کیسے بن سکتا ہے جب پیدا نہیں کیا اللہ نے؟ اب سوال ہے کہ 12 جنوری 1899 کو پیدا ہونے والے بشیر ثانی یا بشیر الدین محمود احمد کس طرح مسیل مبارک احمد یا مسلم موعود یا پسر موعود ہو سکتے تھے یا بن سکتے ہیں؟ دوستو، ایک نظر خدا کے لیے، سید الخلق مصطفیٰ کے لیے یہ جو باتیں ہیں میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، اس پر غور کرو، اور پیشگوئی مسلم موعود کو اس عاجز کے متعلق جو اللہ نے بتایا ہے، انکشافات کی ہیں اس پیشگوئی کے متعلق، اس کی روشنی میں اس پیشگوئی کو سمجھنے کی کوشش کرو، نہ کہ بڑے بڑے بلند و بانگ دعوے کرتے پھرو، کیونکہ کامل علم صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، یا وہ علم کامل پھر ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ ایک ابتلا تھا اس پیشگوئی میں، اور بڑا عظیم ابتلا تھا، شروع سے ہی ملہم پر یہ ابتلا شروع ہو گیا تھا، اور پھر اس کے بعد وفات کے بعد پھر چل آج تک یہ ابتلا جماعت میں چلا آتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اس پیشگوئی کو کھول دیتا، جیسے کہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کو بتا دیتے، تو کوئی صحابی بھی بشیر الدین محمود کو مسلم موعود نہ بناتا، نہ مسلم موعود کا دعویٰ وہ بشیر الدین محمود کرتا۔ یہ سارے ابتلا اس لیے تھے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ٹیسٹ کیا کہ یہ لوگ خدا کے واقعی سچے پیروکار ہیں یا دنیا دار لوگ ہیں، نفس کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ بہر یہ سارے لوگ ناکام ہو گئے اور ثابت ہو گئے کہ یہ صحابی بھی دنیا دار تھے، اور بشیر الدین محمود احمد بھی دنیا کا ایک کیڑا ثابت ہوا۔ اب میں اصل خطبہ کی طرف آتا ہوں۔ سامعین کرام، میثاق النبیین کے مطابق آنے والے کسی مسئلے کی اولین غرض و غایت تو یہ ہوتی ہے
کہ بانی سلسلہ پر یا بانی امت پر اس کی قوم یا جماعت کے ایمان کا پتہ لگایا جائے کہ آیا وہ اپنے دعویٰ ایمان میں سچی تھیں یا کہ نام کی مومن۔ علاوہ اس کے جب موعود مسلح کا ظہور ہوتا ہے تو اس کی قوم یا جماعت میں کافی فتور اور بگاڑ پیدا ہو چکے ہوتے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ کو اصلاح مطلوب ہوتی ہے۔ مثلا حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام کے ظہور سے پہلے مسلمانوں کی اعتقادی اور سماجی حالت اس قدر دگرگوں ہو چکی تھی کہ شاعر مشرق نے اس کی تصویر کشی اس طرح کی تھی۔ وہ کہتے ہیں شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصاراں تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ سامعین کرام، 1 صدی قبل مسلمانوں کے یہودی بننے میں اگر کوئی کسر رہ گئی تھی تو اب 1 صدی بعد قادیانی جماعت احمدیہ قبرستان میں یہ کسر پوری ہو چکی ہے۔ آج قادیانی جماعت احمدیہ اور 2000 سال پہلے والی یہودی جماعت جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم قست قلوبکم کہ ان کے دل سخت ہو چکے تھے، اور موجودہ قادیانی جماعت کا تقابل کر کے دیکھیں تو آپ کو جماعت احمدیہ قادیان یہودی جماعت کی ہو بہو نقل یعنی ان کا چربہ نظر آئے گی۔ وہی جبری طور طریقے، وہی یہودیانہ رنگ ڈھنگ، وہی یہودیانہ نظم و ضبط، وہی یہودیانہ تحریف اور کلمات کا عدل بدل، وہی یہودیوں کی طرح مرسلوں کا شدید انکار اور مخالفت، وہی عام یہودیوں کی طرح اسیری، اور وہی یہودیوں کی طرح اخراج اور مقاطعہ کے طور طریقے وغیرہ وغیرہ۔ واضح ہو کہ کوئی مسلمان بھی اپنے آپ کو نصرانی، ہندو یا یہودی کہلوانا پسند نہیں کرتا، اور نہ ہی یہ القاب بندوں کی پیشانی پر لکھے ہوتے ہیں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ کسی کے کہنے سے کوئی نصرانی، ہندو یا یہودی نہیں بنتا، بلکہ یہ انسانوں اور قوموں کے رویے اور طرز فکر ہوتا ہے جو انہیں نصرانی، ہندو یا یہودی بنا دیتا ہے۔ آج یہ یہودیانہ صفات جس شدت سے جماعت احمدیہ قادیان یا جماعت احمدیہ قبرستان میں پائی جاتی ہیں، اس شدت سے مسلمانوں کے کسی دوسرے فرقے میں نہیں پائی جاتی۔ جب ہم 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کو بغور و فکر دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ موعود ذکی غلام یعنی محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم، موسوی ذکی غلام یعنی موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا مثیل اور حالات و واقعات کے لحاظ سے ہو بہو اس کی کاپی نظر آتا ہے۔ می توان شد یہودی می توان شد مسیح کے محاورے کے مطابق جب کوئی قوم یا جماعت یہودی رنگ میں رنگین ہو جاتی ہے تو پھر ایسی قوم میں اللہ تعالیٰ مسیحی انفاس بھی پیدا کر دیتا ہے۔ ذکی غلام سے متعلقہ الہامی پیشگوئی ہمیں بتا رہی ہے کہ جس جماعت میں موعود ذکی غلام نے بطور مسیح عیسیٰ ابن مریم نازل ہونا تھا، اس جماعت کو بعض لوگوں نے یقیناً یہودی بنا دینا تھا، یہودی نما بنا دینا تھا۔ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں بشارت دیے گئے ذکی غلام کا ذکر پڑھنے کے بعد جب ہم قرآن کریم اور خاص کر سورۃ مریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں حضور علیہ السلام کا موعود ذکی غلام حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کا مسیح علیہ السلام کا مسیح معلوم ہوتا ہے، اور اس مماثلت سے یہ بھی اندیا ملتا ہے کہ جماعت احمدیہ میں آنے والے اس موعود ذکی غلام کو موسوی ذکی غلام سے ملتے جلتے اور واقعات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر آپ قرآن کریم اور انجیل میں سے موسوی ذکی غلام یعنی مسیح عیسیٰ ابن مریم کے حالات و واقعات کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ ملے گا کہ آپ علیہ السلام پر ایک ایسا وقت بھی آیا جب صلیب کے شدید ابتلا کے وقت 12 حواری بھی آپ کو چھوڑ گئے تھے۔ آج محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم کے بعد حواریوں پر بھی ان کی بدبختی غالب آئے گی اور وہ بھی اسے چھوڑیں گے۔ موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم نے کیا کام کیے تھے
کارنامے تو رہے ایک طرف، وہ تو بیچارہ بدبخت یہودیوں کے غیظ و غضب کا شکار ہو کر اپنے آپ کو صلیب سے بھی نہ بچا سکا۔ آج محمدی ذکی غلام کو بھی یہودی نما قادیانی جماعت، جن کے دل یہودیوں کی طرح سخت ہو چکے ہیں، کے ہاتھوں اسی قسم کے مصائب اور دکھوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو موسوی ذکی غلام نے سہے تھے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم کو کاٹھ پر صلیب دی گئی تھی، لیکن آج محمدی ماؤ ذکی غلام مسیح الزماں کو آزادی ضمیر اور اس کے اظہار سے محروم کر کے آواز کی سولی دی گئی ہے۔ بقول کسی شاعر کے، مجھ کو سولی دی گئی آواز کی، مجھ کو سولی دی گئی آواز کی، میں شہید وقت ہوں تحریر کا۔ جاننا چاہیے کہ جماعت احمدیہ میں آنے والے ماؤ ذکی غلام مسیح الزماں یعنی مسلم موعود کی بعثت کے اغراض و مقاصد میں سے چند بڑی بڑی قابل ذکر اصلاحات اس طرح ہیں۔ نمبر 1، حقیقی اسلام کے نام پر احمدیت کے حسین چہرے پر جو بدنما داغ لگا دیے گئے ہیں، احمدیت کو ان داغوں سے پاک اور صاف کرنا۔ نمبر 2، جناب خلیفہ ثانی صاحب نے غلط دعویٰ کر کے پیشگوئی مسلم موعود کے ضمن میں جو مغالطہ پیدا کیا ہے، جو فساد پیدا کیا ہے جماعت احمدیہ میں، پیشگوئی مسلم موعود کی حقیقت سے پردہ اٹھا کر اس مغالطہ، اس فساد کو دور کرنا۔ نمبر 3، تنخواہ دار اور منظور نظر ملازموں کی نام نہاد مجلس انتخاب کی جگہ مجلس شورا کے ذریعے خلافت راشدہ کا دوبارہ اجرا کرنا۔ نمبر 4، قدرت ثانیہ کے نام پر فریب دہی کا خاتمہ کرنا۔ نمبر 5، دین میں داخل کیے گئے چند فتنے مثلا ختم مجددیت وغیرہ کا دفیہ کرنا۔ نمبر 6، جماعت احمدیہ میں نام نہاد اور دکھاوے کے انتخاب کی جگہ تقوی پر مبنی حقیقی جمہوری طریقہ انتخاب کا اجرا کرنا۔ نمبر 7، جماعت احمدیہ میں نام نہاد قضاء کو ختم کر کے اس کی جگہ ایک مقتدر عدالتی نظام جاری کرنا، جس کے قاضی خلفائے راشدین کے دور کی طرح کسی احمدی کی شکایت پر خلیفہ وقت کو بھی عدالت میں طلب کر سکے۔ نمبر 8، جبری نظام کا خاتمہ کر کے اس کی جگہ اسلامی نظام جاری کرنا۔ نمبر 9، احمدیوں سے آزادی ضمیر اور اس کے اظہار کا چھینا ہوا حق لا اکراہ فی الدین کے مطابق انہیں واپس دلانا۔ نمبر 10، قبروں میں دبے پڑے احمدیوں کو روحانی طور پر زندہ کر کے باہر نکالنا۔ نمبر 11، افراد جماعت کو اخراج اور مقاطعہ ایسی ظالمانہ اور غیر شرعی سزاؤں سے نجات دلانا۔ نمبر 12، اسیران راہ مولا یعنی وہ احمدی جن کے گلے میں حقیقی اسلام کے نام پر غلامی کا طوق ڈالا گیا ہے، ان اسیران کو رستگاری دلانا۔ نمبر 13، چندوں کے نام پر افراد جماعت پر نصف صد کے قریب جو ٹیکس عائد کیے گئے ہیں، انہیں یکسر ختم کر کے از سر نو حتبانی جماعت اسلام کے شروع کردہ چندوں کا اجرا کرنا، اور پھر آہستہ آہستہ ان چندوں کی جگہ زکوٰۃ، نظام زکوٰۃ کا اجرا کر دینا۔ نمبر 14، ایک اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ یعنی سپریم الٹیمیٹ یونیورسل تھیوری ورچو ایز گاڈ کے ذریعے دین اسلام کی فتح اور غلبے کی راہ ہموار کرنا۔ نمبر 15، عالم اسلام کو ایک ہاتھ پر اکٹھا کرنا۔ نمبر 16، مذاہب کی جنگ کو دائرہ علم میں لا کر، دائرہ علم میں کھینچ کر لا کر علم کے ذریعے دین اسلام کی حقانیت اور غلبے کی راہ ہموار کرنا۔ یہ موٹی موٹی جو غلام مسیح الزماں کی اصلاحی ایجنڈا ہے، جو وہ کام کرنا چاہتا ہے، میں نے اس کا مختصراً آپ لوگوں کے آگے ذکر کیا ہے۔ چند دن پہلے سامعین کرام اکرم محمود عرف خالد واسطی صاحب نے ایک مضمون لکھا، اور وہ مضمون لکھ کر انہوں نے ای میل فورم پر لوگوں تک پہنچایا۔ اس نے اپنے مضمون کا نام رکھا یہودیوں کے اصل پیروکار احمدی یا جنبی۔ میں واسطی صاحب سے کہوں گا کہ آپ چند جھوٹے الزامات خاک سر پر لگا کر میرے اور میری جماعت کے متعلق یہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے پھر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک ہم یہودیوں کی طرح ہیں، یا ہمارے افعال جو ہیں یہودیوں کی طرح ہیں۔ یہ آپ کا سب دجل اور جھوٹ ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ میں اس مضمون کا صرف
مختصراً آپ لوگ میں جواب دیتا ہوں خالد واسطی صاحب کو، باقی دنیا بھی سن لے کہ دیکھو بعض اخان ہوتے ہیں. اخان لفظ ہے ایک جنگلی زبان، جنگ میں ہوتا ہے، اس کو اخان کہتے ہیں. کوئی ایسا مثالی واقعہ جو بن جاتا ہے تو اس کا پھر وہ لوگ نصیحت کے طور پر آگے کیا کرتے ہیں. ایک اس قسم کا اخان ہے، میں یہاں پر خالد واسطی کو بطور خاص میں چاہتا ہوں میں سناؤں کہ کوئی گاؤں تھا، وہاں پہ کسی عورت کسی لڑکی سے کوئی غلطی ہو گئی. اس کے نتیجے میں اس کی برادری نے، اس کی گاؤں کی پنچایت نے اس کا ناک کاٹ دیا، اور ناک اس کا کاٹ کر اس گاؤں سے بدر کر دیا، اس کو بھی چلی جاؤ. اچھا، اب اس نے سوچا کہ میرا تو ناک کٹا ہوا ہے، تو جس کا جگہ بھی میں جاؤں گی تو لوگ تو میرے ناک کو دیکھیں گے اور کہیں گے بھی ناکو آئی. تو وہ جب کسی گاؤں پر کہیں گئی، وہاں پہ جب عورتیں ان کو ملی تو وہ پہلے کہنا شروع کر دی تھی کہ ناکو آئی، ناکو آئی، ناکو آئی. حالانکہ ناک تو اپنا اس کا کٹا ہوا تھا، یعنی اپنے ڈیفینس میں یہ کرتی پھر رہی تھی کہ جب عورتیں ملتی تھیں، شریف عورتیں جب اس کو ملتی تھی تو وہ ان کو کہنا شروع کر دیتی تھی کہ ناکو آئی، ناکو آئی. تو میں یہاں پر واسطی صاحب کو کہتا ہوں کہ اس عاجز نے مکمل طور پر محمودیت کو یہودیت کا چربا ثابت کر کے تمہاری ناک کاٹ دی ہے. اب آپ بھی ناکو آئی، ناکو آئی کی طرح خاکسار اور میرے پیروکاروں کو یہودی نما ثابت کرنے کے لیے کوششیں کرتے پھر رہے ہو. یہ تمہاری سب کوششیں دجل ہیں، ایک فریب ہیں لوگوں کو دینے کے لیے، کیونکہ میں نے تمہیں ثابت کر دیا ہے کہ تم یہودی نما لوگ ہو، بلکہ 2 قدم ان سے بھی آگے، دلائل کے ساتھ. تمہارے افعال، تمہارے کردار لوگوں کے آگے رکھ دیا ہے کھول کے. تو یہ آپ کی ناکام کوششیں ہیں. اس کے بعد میں عزیزم محترم محمد ناصر اللہ صاحب کی ایک ای میل کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. وہ اپنی 6 ستمبر 2016 کی ای میل میں لکھتے ہیں: مقبول صاحب، آئی ایم ویری تھینکفل فار یور کمنٹس. آئی انوائٹ یو، لیٹس ہیو چینج دا ورلڈ. لیٹس ناٹ ریپیٹ دا ہسٹری اینڈ آل آف اس اسٹینڈ اپ اینڈ ہیلپ جمبا صاحب to tell the entire world that Rasool and Nabi and Masih has arrived, who you are waiting for a long time. In old time, people used to give hard time to Rasool. Let's not repeat it. Let's stop wasting time. Let's stop abusing and bad stuff, and let's do some creative work. Let's make a history, and let's help Masih ibn Maryam to be introduced to whole world. Let's be ready if Jamba Sahib tells us something to do. Whole forum listen. I present myself, O Islam Pasand brothers, O Masih ibn Maryam. Oh, we are waiting for you. From a long time, I am here to help. Please tell me what I can do for you. But please do not ask me to curse someone, because our aim and target is high, time is short. O Munawwar Malik Sahib, O Khalid Wasti Sahib, O everybody who is listening me, please come forward and help Hazrat Jamba Sahib to change the Muslim world, because future belongs to Masih ibn Maryam. آگے وہ لکھتے ہیں: پلیز اصلاح پسند برادرز اینڈ حضرت جمبا صاحب اسٹاپ کرسنگ دا پیپل ہو ہیو پاسڈ اوے. لیٹس ٹیل دا انٹائر ورلڈ دیٹ ورچو از گاڈ تھیوری از یور سلیوشن. یو آر کرسنگ اینڈ تھروئنگ سو مچ ڈیٹ فرام لاسٹ 30 years, بٹ یو ہیو اچیو نتھنگ. لیٹس چینج آور ڈائریکشنز اینڈ لیٹس اسٹاپ دیٹ. ان کے عمل ان کے ساتھ، آپ کے عمل آپ کے ساتھ. اصلاح پسند برادرز اینڈ حضرت جمبا صاحب، وی آر ود یو فار اے ہائی گول فار ہول مسلم ورلڈ. پلیز ٹیک سم ورک فرام اس اینڈ پلیز میک اس گڈ ہیومن بینگ. وی آر ناٹ ہیئر ٹو جسٹ لسن ابیوز اینڈ گالیاں ٹو بزرگان. لیٹس گیٹ ٹوگیدر اینڈ چینج دا ورلڈ. پلیز ٹیل اس from Jamaat, who is standing with Jamba Sahib to at least tell the Muslim world that Mubarak وقت ہم نے دیکھا جب مسیح is among us,
پلیز ایوری ون گیو سجیشن اینڈ خدا کے واسطے اسٹاپ کرسنگ abusing each other and do productive work. Finally, I asked Masih Ibn Maryam, tell us, how can we help? I can go to universities and spread your theory if you teach me. Thanks. خاک صاحب نے یہ تو عزیزم محترم محمد ناصر اللہ صاحب کی ای میل تھی، میں نے آپ لوگوں کو پڑھ کر سنائی ہے. تو میں نے عزیزم محمد ناصر صاحب کو اس کا جواب لکھا تھا، ای میل ان کو بھیجی تھی، باقی سب لوگوں کو بھی بھیج دی تھی. وہ بھی سامعین کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں. میں نے لکھا تھا جواب میں، عزیزم محترم محمد ناصر اللہ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ بما اہل و عیال بخیر و عافیت ہوں گے، آمین. آپ نے جو تجویز پیش کی ہے یہ تجویز بہت اچھی ہے، میں اس کی قدر کرتا ہوں، اور دیگر ممبران فورم کو بھی چاہیے کہ وہ آپ کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے اس تجویز کی قدر بھی کریں اور مثبت کاموں کی طرف توجہ بھی کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی اس نیک تجویز پر آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور لوگوں کو اس سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق بخشے. آپ کی تجویز کے سلسلہ میں خاک سار انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ خطبہ جمعہ میں چند گزارشات بھی پیش کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل اور اپنا رحم فرماتے ہوئے ہمیں اپنی مغفرت اور اپنی ستاری کی چادر میں لپیٹ کر ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے. ہم سب کو اولاً محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام، حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام کی پیروی میں ایک ہونے کی توفیق بخشے، اور پھر ہم سب عالم اسلام کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں ایک امت واحدہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. خاکسار کا آپ کو اور آپ کے اہل و عیال سب کو میرا بہت بہت سلام، اور آپ کے اکلوتے بیٹے دانیل کو بہت بہت پیار. دعاؤں کی درخواست کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. وسلام. خاکسار مرد حق کی دعا، عبدالغفار جمبا کی جرمنی. میں اب عزیزم ناصرہ صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یا یاد رکھیں کہ کسی مامور من اللہ کا قوم یا جماعت میں پیدا شدہ خرابیوں، بدعتوں اور غلطیوں کی نشاندہی کرنا لعنت ملامت نہیں ہوا کرتا، بلکہ یہ تو اس کا اصلاحی مشن ہوا کرتا ہے. اس کو لعنت ملامت نہ سمجھیں، بلکہ یہ تو اس کا اصلاحی مشن ہوتا ہے. بعض اوقات آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر مریض کو ٹھیک کرنے کے لیے کڑوی دوائی بھی پلاتا ہے. یہ کڑوی دوائی ہے جو آج میں بھی پلاتا پھر رہا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے غلط کام کیے جماعت احمدیہ میں اور جماعت کا کچھ سے کچھ کر دیا. یہ میری مجبوری ہے اور میرا اصلاحی مشن ہے. اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ قومیں یا جماعتیں غلطیوں سے تباہ نہیں ہوا کرتی، بلکہ غلطیوں پر اصرار کرنے اور ان پر اڑ جانے سے تباہ ہوا کرتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جماعت احمدیہ قبرستان میں کوئی بھی ایسا متقی مومن نہیں ہے، کوئی بھی متقی احمدی نہیں ہے کہ وہ اس مرزا مسعود کو سمجھائے کہ یہ جو تم غلطیاں کر کے بیٹھے ہو، اب ایک بندہ خدا کی طرف سے آ چکا ہے اور کھول کر آپ کو بتا رہا ہے سب آپ کی غلطیوں کو. اس کے باوجود آپ ان غلطیوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور ان پر اڑے ہوئے ہو ڈٹ کے. اخراج اور مقاطعہ، بولنا نہیں، بات نہیں کریں، یہ کون سا مذہب آپ لے کے پھر رہے ہو؟ تم جماعت احمدیہ قبرستان میں کوئی ایک بھی ایسا متقی احمدی نہیں ہے جو اس مسعود صاحب کو سمجھائے کہ تم کیا کرتے پھر رہے ہو، کیا تم خلیفہ ہو خدا کے بنائے ہوئے، کیسے خلیفہ ہو؟ اور پھر میں ناصر اللہ صاحب سے یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کو چاہیے کہ دعائیں کریں اور پیش ہوئی مسلم موت کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر آپ مجھ سے سمجھنا چاہیں تو میں آپ کی مدد کے لیے ہر وقت تیار ہوں. بتاؤں کہ حقیقت اصل میں کیا ہے، کیا ہوا جماعت احمدیہ میں. میں نے ناصر اللہ صاحب ہمیشہ خلیفہ ثانی صاحب، مرزا ناصر احمد صاحب، مرزا طاہر احمد صاحب، مرزا مسعود احمد صاحب کے جھوٹوں اور مکر و فریب کا پردہ چاک کیا ہے. لعنت ملامت نہیں کی، میں نے ان کو جھوٹوں اور فریب کرتے پھر رہے ہیں ان کا میں نے پردہ چاک کیا اور کر رہا ہوں. اور یہ میری بعثت کا اصلاحی ایجنڈا ہے، یہ میرے کام ہیں جو میں نے کرنے ہیں. اگر میں چھوڑ دوں ان کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اصلاحی مشن پر مجھے مامور فرمایا ہے میں نے اس سے بغاوت کر لی ہے. یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتا. یہی کام محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد السلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیے تھے. حتیٰ کہ ہر مسل کا سامعین کرام یا عزیزم محمد ناصر اللہ صاحب یہی کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی قوم کی گمراہیاں ان پر کھول دے. تبھی قوم مامور من اللہ کی شدید مخالف ہو جاتی ہے. یہی تو باتیں ہیں مخالفت کی، کہ وہ جو دکانیں بن جاتی ہیں ان کو توڑ دیتا ہے،
ان کو نکاس نکالتا بھی یہ سب غلط جھوٹ ہے دجل ہے تم بر کے بیٹھے ہوئے. تو یہ ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے بھی ہماری دنیا گئی اب. تو وہ اس کے بجائے کہ اس کی تعلیم پہ پھر سچائی کے فالو کریں مان لیں، اپنی دکانوں کے دفاع میں اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر ہر شیطانی حربہ اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو ناکام کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. آپ لوگوں کو چاہیے کہ ست بچن حضور صاحب کا یہ کتاب ہے وہ پڑھیں، اور مضمون نمبر 48 جو ہے خاکسار نے لکھا ہوا عیسائیوں کے خدا کی حضرت بانی جماعت صاحب کی نظر میں حقیقت، اس قسم کا عنوان ہے. دیکھیں پھر حضرت مرزا صاحب سامنے کس قسم کا انہوں نے پھر اپنا ایک جھوٹے عقیدے کو، یعنی عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ کا نعوذ باللہ بیٹا ہے، اس کو توڑنے کے لیے خدا کی خدائی سے، جھوٹی خدائی سے عیسیٰ علیہ السلام کو علیحدہ کرنے کے لیے، اور مسلمانوں کا جو غلط عقیدہ ہے کہ وہ زندہ آسمان پر چلے گئے، وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اب آئیں گے وہ، حالانکہ وہ تو فوت ہو چکے ہیں. اس قسم کے غلط عقیدوں سے مسلمانوں کو اور عیسائیوں کو علیحدہ کرنے کے لیے، ان کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے حضرت مرزا صاحب صاحب نے اتنے سخت لفظ استعمال فرمائے ہیں، میں تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. بلکہ حضور صاحب کے الفاظ کے بالمقابل میں تو 100واں حصہ بھی نہیں اس محمودی خلفاء کے متعلق استعمال کرتا، یا ان کے علماء کے تعلق میں تو نہیں کرتا اتنا. اگر میرا صاحب کا جو کام کیے انہوں نے سب ٹھیک تھے، تو میرے کیسے کام غلط ہو سکتے ہیں؟ جبکہ حضرت صاحب نے جو کچھ بھی لکھا وہ ٹھیک لکھا، میں اس کی تائید کرتا ہوں. وقت کی ضرورت تھی کہ وہ اسی قسم کے سخت لفظ استعمال کرتا، تاکہ جو عیسائی ہیں مسیح عیسیٰ ابن مریم کی جو خدائی ہے اس سے باز آ جائیں، رک جائیں، اور مسلمان جو غلطی کر بیٹھے ہیں، اس کو زندہ آسمان پر چڑھا کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی اس غلط اور جھوٹے عقیدے سے توبہ کر لیں. سامعین کرام، میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے خطبہ جمعہ کے بعد اب کچھ وقت تک خاکسار کے گزشتہ خطبات کو بھی ہی wellalghulam.com پر دہرایا جائے گا، اور میں کچھ اپنے ضروری علمی کام جو ہیں، جو ادھورے چھوڑے ہوئے ہیں، میں ان کی اب تکمیل کرنا چاہتا ہوں. اور جب میں اپنی تصنیف و تالیف کے کام کو مکمل کر لوں گا تو انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ میں اپنے خطبات کا یہ سلسلہ پھر شروع کر دوں گا. اب ایک وقت تک میں بتا نہیں سکتا ابھی کتنا وقت ہوگا، 2 ماہ ہوں گے، 4 ہوں گے، کتنے ہوں گے. بہرحال اس دوران آپ لوگ میرے گزشتہ خطبات جو ہیں، جو آن ایئر ہیں alghulam.com پر، وہی آپ سنا کریں گے. تو انشاءاللہ یہ مجھے ٹائم مل جائے گا کہ یہ جو میں نے چھوڑی ہوئی ہیں ایک اپنی بعض کتابچے یا رسالے، میں ان کو مکمل کر لوں گا. یہ میرا بہت امپورٹنٹ علمی کام ہے. اور میں نے ویسے بھی جماعت احمدیہ صاحب جرمنی کے جلسہ سالانہ پر کہا تھا کہ اب اس جلسہ کے بعد میری ترجیحات بدل جائیں گی. تو یہ سمجھ لیں کہ میری ترجیح اب بدل رہی ہے کہ آپ لوگ ایک عرصہ تک اب میرے گزشتہ خطبات جو ہیں میں نے دیے ہوئے، میں نے اپنے گزشتہ خطبات میں ہر قسم کے مذہبی مسائل پر بحث کر لی ہے، بتا دیا آپ لوگوں کو کھول کھول کے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ وہ سنیں گے. تو میں اس دوران میں اپنے جو کام میرے رکے ہوئے ہیں، علمی کام ہیں، وہ میں ان کو انشاءاللہ تعالیٰ مکمل کر لوں گا. اس کے بعد پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا. یہ بھی یاد رکھیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی نمازوں کی امامت کروائی تھی. جمعے بھی وہ پڑھاتے تھے، نماز بھی وہی پڑھاتے تھے، سوائے کہ جب اپنی موت کے وقت بستر عدالت پر جب چلے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت آپ نے ابو بکر صدیق کی ڈیوٹی لگائی کہ میری جگہ پر جا کر نماز پڑھایا کرو. اسی طرح آسم کے نمونہ کے بالکل الٹ محمدی مریم حضرت مرزا صاحب وسلم نے زندگی میں بہت کم نمازوں میں امامت کی ہے یا جمعے پڑھائے تھے. کچھ شاید ہی ہوگا میرے علم میں، ایک تو خطبہ الہامیہ ہے ان کا، عید الاضحیٰ کا انہوں نے دیا تھا، علاوہ اس کے بھی کچھ چند ہوں گے زندگی میں انہوں نے خطبات پڑھائے ہوں گے، لیکن مجھے تعداد کا نہیں پتہ، بہت کم انہوں نے پڑھائے تھے. ہمیشہ کسی اور امام کے پیچھے وہ نماز پڑھتے رہے ہیں. ایسا کیوں کرتے رہے یہ ایک الگ بات ہے. اگر ادھر میں چلا گیا تو پھر خطبہ تو ادھر ہی چلا جائے گا، اصل باتیں جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ چھوٹ جائیں گی. تو یہ باتیں میں اس خطبہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ کچھ وقت تک آپ اب میرے گزشتہ خطبات ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ آن ہوا کریں گے اور آپ ان کو سننا. تو اس دوران میں اپنے کام کر لوں گا ضروری. جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب سامعین کرام لاہور میں 12 مارچ 1944 کی تقریر میں یہ اعلان کرتے ہیں. اب سنیے ان کا اعلان. یہ میں واسطی صاحب کے لیے بطور خاص میں بتانا چاہتا ہوں یہ باتیں. وہ کہتے ہیں میں ابھی 17-18 سال کا ہی تھا کہ خدا نے مجھے خبر دی کہ ان الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ،
اے محمود میں اپنی ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یقیناً جو تیرے متبع ہوں گے وہ قیامت تک تیرے منکروں پر غالب رہیں گے۔ یہ خدا کا وعدہ ہے جو اس نے میرے ساتھ کیا۔ سامعین کرام، اگلی تحریر پڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سب جھوٹا وعدہ تھا، یہ جھوٹا الہام ہے ان کا، سچا الہام نہیں تھا۔ اگر سچا ہوتا تو یہ لوگ میرے سامنے آج یہ چارپائیوں کے نیچے میں نے ان کو گھسا دیا ہے۔ اور واسطی صاحب جانتے ہوں گے کہ واٹ از منجی، منجی کیا ہوتی ہے؟ میں نے تم سب خلیفوں کو، تمہارے کو اور تمہارے مولویوں کو منجی تھلے دبا دیا ہے۔ ان کو کہیں باہر نکلیں میرا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اگر وہ نکلیں گے، میرا مقابلہ کریں گے، میرے شکست دیں گے مجھے، تو پھر میں مانوں گا کہ باقی یہ خلیفہ ثانی کا یہ الہام سچا تھا۔ 23 سال ہو گئے ہیں تم اپنی غاروں میں گھس کر بیٹھے ہوئے، اپنی چارپائیوں کے نیچے دب کے پڑے ہوئے، اس ڈر سے کہ آپ کے پلے اب کچھ بھی نہیں ہے خلیفہ ثانی کے جھوٹ کا دفاع کرنے کے لیے۔ آگے وہ لکھتے ہیں، میں ایک انسان ہونے کی حیثیت سے بے شک 2 دن بھی زندہ نہ رہوں، مگر یہ وعدہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا جو خدا نے میرے ساتھ کیا کہ وہ میرے ذریعے سے اشاعت اسلام کی ایک مستحکم بنیاد قائم کرے گا۔ واسطی صاحب، مستحکم بنیاد قائم کرنا تو دور کی بات، آج خلیفہ ثانی اور اس کے جانشینوں کی کرتوتوں کی وجہ سے ہم عالم اسلام سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کیا انہوں نے مستحکم بنیاد قائم کی ہے؟ کیا اشاعت اسلام ہوا ہے؟ امت مسلمان تو تم سب کو، تمہاری کرتوت تو بلیک کرتوت ہیں، ان کی وجہ سے تمہیں اسلام سے ہی الگ کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ جھوٹ تھا سارا جو وہ کرتے آئے تھے 12 مارچ 1944 کی تقریر میں۔ آگے وہ کہتے ہیں، اور میرے ماننے والے قیامت تک میرے منکرین پر غالب رہیں گے۔ یہ بھی سب جھوٹ ہے، سفید۔ 23 سال سے تمہارے خلیفے اور تمہارے مولوی میرے آگے چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں اپنی چارپائیوں کے نیچے، کیوں نہیں نکلتے باہر میرا مقابلہ کرنے کے لیے؟ اگر نعوذ باللہ من ذالک میں جھوٹا ہوں، تم اپنے خلیفہ ثانی کو سچا ثابت کر کے دکھائیں میرے سامنے۔ اس کا مطلب یہ بھی انہوں نے جھوٹ بولا کہ میرے ماننے والے قیامت تک میرے منکرین پر غالب رہیں گے، جبکہ حقیقت یہ ثابت ہو گئی ہے تو خلیفہ ثانی کا دعوی جھوٹا تھا۔ اس کے جانشین خلیفے، اس کے مولوی سب بھاگ کھڑے ہوئے ہیں میرے آگے۔ آگے وہ کہتے ہیں، اگر دنیا کسی وقت دیکھ لے کہ اسلام مغلوب ہو گیا، اگر دنیا کسی وقت دیکھ لے کہ میرے ماننے والوں پر میرے انکار کرنے والے غالب آ گئے، تو بے شک سمجھ لو کہ میں ایک مفتری تھا۔ واسطی صاحب سمجھ لیں کہ اس وقت جو تمہارے خلیفوں کا، تمہارے مولویوں کا رویہ ہے، اس سے ثابت ہو گیا کہ خلیفہ ثانی صاحب ایک مفتری اللہ تھا۔ اگر نہیں تھا وہ، اگر وہ صادق تھا، تم کیوں دب کے بیٹھے ہو اپنی چارپائیوں کے نیچے؟ کیوں نہیں نکلتے میرے مقابلے کے لیے؟ اپنے خلیفہ صاحب سے کہو کہ نکلے باہر، میں ہر جگہ آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کیل میں آ جاؤ، لندن میں آ جاؤ، میں بتاتا ہوں ان کے دعوے کی حقیقت کیا تھی۔ اور سب سے بڑا دجل کیا خلیفہ ثانی صاحب نے، جماعت میں فساد ڈالا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی جماعت جو خلیفہ ثانی کی ہے، اس کے پیروکار ہیں، ان کے رویے نے ثابت کر دیا کہ ان کا مود مسلم بالکل مفتری اللہ تھا، اس کا دعویٰ ہی جھوٹا تھا۔ وہ کوئی مسلم مود نہیں تھے، نہ وہ پسے مود تھے، ایک دنیا دار انسان تھا۔ تو یہ ہوتی ہیں، کہتے ہیں نا کہ سچ وہ جو سر چڑھ کر بولے، جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، یہ ہے وہ سچائی کہ تمہارا اپنا مسلم مود جو ہے، جس کی تم یوم مسلم بناتے نہیں تھک رہے، اپنے الفاظ کے ساتھ مفتری اللہ ثابت ہو چکا ہے۔ آگے وہ کہتا ہے، لیکن اگر یہ خبر سچی نکلی تو تم خود سوچ لو تمہارا کیا انجام ہوگا کہ تم نے خدا کی آواز میری زبان سے سنی اور پھر بھی اسے قبول نہ کیا۔ اس کی آواز قطعاً خدا کی آواز نہیں تھی، وہ جھوٹا آدمی تھا اپنے دعوے میں۔ وہ لاہور میں یہ تقریریں کر کے مولوی محمدی صاحب اور اس کے جو جماعت تھی اس کو مروب کرتا پھر رہا تھا، اور اس کو یہ نہیں پتا میں کیا کرتا پھر رہا ہوں، آنے والا وقت کیا ثابت کرنے والا ہے۔ یہ صرف لاہوریوں کو شکستیں دینے کے لیے یہ سارے اس نے کام کیے تھے، اور جھوٹ بولے تھے حلفاً اپنے دعووں کے۔ ورنہ وہ یہ دعویٰ اس طرح بھی کر سکتا تھا کہ دیکھو میں نے جو اسٹڈی کیا ہے حضور اسلام کی کتابوں کی یا الہاموں کی، یہ محفوظ دعویٰ ہوتا اگر وہ کرتا کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ذکی غلام وہ مسلم مود ہے، لگتا ہے وہ میں ہی ہوں، لیکن اگر میرے بعد کوئی اور بندہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے کسی کو کھڑا کر دیا، بنا دیا، اور وہ اپنی نشانیوں کے ساتھ آ گیا، تو اس کے بعد تم میرے دعوے کو چھوڑ دینا۔ یہ محفوظ دعویٰ ہوتا اگر وہ یہ کرتا، لیکن اس نے اس قسم کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ لاہوریوں کو ختم کرنے کے لیے، ناکام کرنے کے لیے، مروب کرنے کے لیے اس قسم کے حلف اٹھائے اور حلف دعوے کیے، جبکہ یہ سارے دعوے جھوٹے تھے اس کے۔ آپ
ایک اور بات میری طرف سے سن لیں، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب کو 1900 کو یہ الہام ہوا تھا. لوگ آئے اور دعویٰ کر بیٹھے، شیر خدا نے ان کو پکڑا، شیر خدا نے فتح پائی. دیکھو حضور صاحب کے وقت میں بھی یہ حضور صاحب کی وجود میں یہ جو الہام ہے بڑی شان سے پورا ہوا. یہ مسلمانوں کے یہ دعوے تھے کہ عیسیٰ اوپر چلا گیا، وہ زندہ آسمان پہ بیٹھا، جبکہ جھوٹے دعوے ہیں حیات مسیح کے. حضرت مرزا صاحب نے پوری امت کو پکڑا، عیسائیوں کو پکڑا، ان کو ناکام و نامراد کر دیا ان کے اس جھوٹے ان دعوے میں، اور شیر خدا نے فتح پائی. اسی طرح سامعین کرام آج اس کے جو محمدی مریم کا موت ذکی غلام ہے، اس کے وقت میں بھی یہ جو الہام ہے حضور صاحب کا بڑی شان کے ساتھ، بلکہ زیادہ شان سے پورا ہو رہا ہے. صحابیوں نے دعوے کیے بشیر الدین محمود کے متعلق کہ یہ مجھ سے موعود ہیں، اور پوری جماعت نے اتفاق کر کے مان لیا ہے، سارا کچھ کیا. یہ تمہارے دعوے ہیں اور تم نے خلیفہ ثانی کے آشیرواد کے لیے یہ سارے کام کیے. آج اس عاجز نے تم سب کو پکڑا اور تم سب پر فتح پائی ہے. کہاں ہیں آپ کے خلیفے اور کہاں ہیں آپ کے مولوی؟ اگر خلیفہ ثانی مجھ سے موت تھا تو تم لوگ میرے سے کیوں بھاگ گئے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور صاحب کا یہ الہام زیادہ شان سے آپ کے موعود ذکی غلام کی وجود میں پورا ہو رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین. میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں بطور خاص واسطی صاحب کو کہ میرے ہاتھ میں 2 ڈنڈے ہیں، یعنی 2 الیکٹرک راڈ ہیں. یہ کیا ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو. محمدی مریم کے 13 مبشر الہامات کا ایک راڈ میرے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. 13 الہام جو ہیں محمدی مریم کے وہ ہے میرے ہاتھ میں. یہ ایک الیکٹرک راڈ ہے، اور دوسرا جو ڈنڈا ہے وہ ایک اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ ورچوئس گاڈ کا دوسرے ہاتھ میں ہے میرے. آؤ مقابلہ دیکھو میرا مقابلہ کر کے. انشاءاللہ قیامت تک تم اور تمہاری نسلیں میرا مقابلہ نہیں کر سکتی. تم کو اس سچائی کو ماننا پڑے گا، آج یا کل یا پرسوں. تم ضد نہ کرو اس جھوٹ پر جو خلیفہ ثانی کا جھوٹ ہے. آج بہرحال یہ 2 راڈ ہیں میرے ہاتھ میں، اور تم سب اپنی چارپائیوں کے نیچے دب کے بیٹھے ہوئے، نکلتے نہیں باہر، اور تم تماشے کرتے پھر رہو ای میل فورموں میں کہ یہ ہو گیا فلاں ہو گیا. تم ایک صرف رائٹر ہو، میں جانتا ہوں، لیکن تمہارا مذہبی علم 0 ہے. تم پر اللہ نے کسی مذہبی حقیقت کو نہیں کھولا، کسی مذہبی راز کو نہیں کھولا. تمہیں چاہیے اپنا کام کرو، کوئی افسانہ لکھو، کوئی ناول لکھو، یہ تمہارا فیلڈ ہے. تم نے ٹانگ پھنسا لی ادھر، مذہب میں آ گئے ہو، جبکہ اپنے مولویوں کو کہو، اپنے خلیفے کو کہو بھی بندہ آ گیا ہے وہ تمہیں للکار رہا ہے، اس کا مقابلہ کرو. یہ دیانتداری ہوتی ہے اگر تم یہ کام کرتے. اور تم آئے ہو بڑے بن کے کہ جی میں کرتا ہوں مدعی کو مطلب مقابلہ کرتا ہوں. یہ مقابلہ تم نے کیا ہے میرا. پھر آگے حضور فرماتے ہیں اپنے الہام جو 1900 میں ہوا تھا، باخرام کے وقت تو نزدیک رسید و پائے محمدیاں بر مینار بلند تر محکم افطار، پاک محمد مصطفیٰ نبیوں کا سردار، و روشن شد نشان ہائے من، بڑا مبارک وہ دن ہوگا. دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا. آمین انشاءاللہ تعالی. محمدی مریم کے وقت بھی سامعین کرام یہ جو الہام ہے ابھی میں نے پڑھا ہے پورے ہوئے. اب آپ کے موعود ذکی غلام مبشر ذکی غلام کے وقت میں یہ الہامات بڑی پوری شان کے ساتھ انشاءاللہ تعالی پورے ہوں گے، اور تم دیکھو گے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا دنیا میں لہرائے گا، اور آپ کا دین جو ہے دین اسلام دنیا پر ادیان باطل پر غلبہ آ جائے گا. اب خدا اس کو غالب کرے گا، اور اس کی وجہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہی سپریم الٹیمیٹ یونیورسل جو کنسیپٹ ہے ورچوئس گاڈ، یہ اس کی وجہ بنے گا. کوئی آپ کے مولویوں کی تبلیغ نہیں یہ کام کریں گے. جناب واسطی صاحب، آخر پہ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خاکسار کے آپ کے آگے اور جماعت احمدیہ قبرستان کے خلیفوں اور مولویوں کے آگے میرے یہ 2 سوال ہیں. اس کا میں نے اپنی نیوز نمبر 141 میں بھی ذکر کیا ہوا ہے. میں چاہتا ہوں اس خطبہ جمعہ میں بھی ان دونوں سوالوں کو آپ کے آگے بھی اور باقی جو احمدی ہیں غیر احمدی مسلمان ہیں سب ہیں ان کے آگے بھی میں رکھ دوں. پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام رسام کو 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی مسیح موعود میں جس ذکی غلام کی بشارت بخشی تھی. واسطی صاحب ذرا اپنا کان کھول کر سننا. اللہ تعالیٰ نے اس موعود ذکی غلام کو مسیح مبارک میں قرار دے کر ملہم پر واضح کر دیا تھا کہ یہ ذکی غلام انہیں بطور جسمانی لڑکا نہیں دیا جائے گا.
اور جب ہم محمدی مریم کے مبشر الہامی کلام یعنی 13 مبشر الہامات کو قرآن کریم پر عرض کرتے ہیں، بڑی سادہ سی بات ہے نا، جب ہم عرض کرتے ہیں تو یہ حقیقت قطعی طور پر کھل جاتی ہے کہ وہ مبشر اور موذکی غلام تو آپ علیہ السلام کے گھر میں بطور صلبی لڑکا پیدا ہی نہیں ہوا تھا، وہ تو پیدا ہی نہیں ہوا، اللہ نے دیا ہی نہیں ان کو بطور جسمانی لڑکا۔ لہٰذا اگر حضور صاحب کے کسی جسمانی لڑکے نے مجھ سے موت ہونے کا دعویٰ کیا تھا تو وہ ہرگز دعویٰ سچا نہیں تھا، وہ جھوٹا دعویٰ تھا۔ واسطی صاحب، اگر آپ کے پاس کوئی مذہبی یا روحانی علم ہے، یا آپ کے خلیفے کے پاس کوئی مذہبی یا روحانی علم ہے، یا آپ کے مولویوں کے پاس کوئی مذہبی یا روحانی علم ہے تو میدان میں آئے، لیکن آپ کے پاس کوئی ایسا علم نہیں ہے کہ اس حقیقت کو جھٹلا دیں، کیونکہ یہ حقائق ہیں، میرے الہام نہیں، میرا صلی اللہ علیہ وسلم کے الہام ہیں جو تمہارا کام کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ جھوٹ تمہارے پول کھول دیے ہیں ان الہاموں نے کہ تم نے کیا کیا جماعت احمدیہ میں، لوگوں کو کیسے مس گائیڈ کیا تمہارے خلیفوں نے، یہ دنیا کے لیے کوئی مسلم موت بن گیا، کوئی قمر الانبیاء بنا دیا گیا، کوئی نافلہ موت بنا دیا گیا، ایسے جیسے گھر میں ہی وہ ہوتا ہے، مطلب کہ تقسیم ساری کر لی، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے، انہوں نے مذہب کے ساتھ کیا، میرا صاحب کی احمدیت کے ساتھ کیا کیا۔ تو میں کہتا ہوں واسطی صاحب، اگر واقعی آپ مدبر ہیں، آپ میں تقویٰ ہے، آپ سچائی سے پیار کرنے والے ہیں، تو آپ اصل قضیہ کی طرف آئیں، کم ٹو دا پوائنٹ، اور خاکسار کے اس دعویٰ کو، یہ جو بھی میں کر رہا ہوں پہلے سوال کی شکل میں، اس کو جھٹلا کر دکھائیں۔ دوسرا سوال یہ کہ خاکسار کے الہی اور الہامی نظریہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی مجھ سے موت کی حقیقت پر مشتمل ہے، کیونکہ اس میں موذکی غلام کی موعود مرکزی علمی اور الہامی نشانیوں کا ذکر آ جاتا ہے۔ اللہ بتاتا ہے مجھے تو میں ذکر کرتا ہوں ان کا، اللہ سے الہام پا کر، انکشاف پا کر۔ یہی وہ اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ یا النظریات ہے جسے 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں فتح اور ظفر کی کلید قرار دیا گیا ہے۔ سنیے یہ بات کو، کسی احمدی کو آج تک کسی خلیفہ نے یہ بات نہیں بتائی۔ یہ وہ نظریہ ہے ورچوئس گاڈ جس کو الہامی پیشگوئی میں فتح اور ظفر کی کلید قرار دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے، اور یہی وہ علمی آسمانی حربہ ہے جس کے متعلق حضور صاحب ایک اشتہار میں فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں سنیے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ مجموعہ اشتہارات جلد 2 صفحہ 304 تا 305، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اب وہ دن نزدیک آتے ہیں کہ جو سچائی کا آفتاب مغرب کی طرف سے چڑھے گا اور یورپ کو سچے خدا کا پتہ لگے گا، اور بعد اس کے توبہ کا دروازہ بند ہوگا، کیونکہ داخل ہونے والے بڑے زور سے داخل ہو جائیں گے اور وہی باقی رہ جائیں گے جن کے دل پر فطرت سے دروازے بند ہیں اور نور سے نہیں بلکہ تاریکی سے محبت رکھتے ہیں۔ آگے حضور فرماتے ہیں، قریب ہے کہ سب ملتیں ہلاک ہوں گی مگر اسلام، اور سب حربے ٹوٹ جائیں گے مگر اسلام کا آسمانی حربہ، کہ وہ نہ ٹوٹے گا اور نہ کند ہوگا جب تک دجالیت کو پاش پاش نہ کر دے۔ وہ وقت قریب ہے کہ خدا کی سچی توحید جس کو بیابانوں کے رہنے والے اور تمام تعلیموں سے غافل بھی اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، ملکوں میں پھیلے گی۔ اس دن نہ کوئی مصنوعی کفارہ باقی رہے گا اور نہ کوئی مصنوعی خدا، اور خدا کا ایک ہی ہاتھ کفر کی سب تدبیروں کو باطل کر دے گا، لیکن نہ کسی تلوار سے اور نہ کسی بندوق سے، بلکہ مستعد روحوں کو روشنی عطا کرنے سے اور پاک دلوں پر ایک نور اتارنے سے۔ تب یہ باتیں جو میں کہتا ہوں سمجھ میں آئیں گی۔ سامعین کرام، جماعت احمدیہ قبرستان کے نام نہاد خلیفوں نے تو مستعد روحوں کو روشنی عطا کرنے اور پاک دلوں پر ایک نور اترنے کے راستے کو ہی بند کر دیا ہوا ہے اپنی جماعت نے، اور اس کو قبرستان بنا دیا کہ نہیں، اب کوئی مستعد روحوں کو روشنی نہیں ملے گی آسمان سے، اور نہ ہی کسی کے دل پر نور اترے گا۔ اب ہم ہی ہیں، ہم ہی چاہیں گے، جو چاہیں گے وہی ہوگا۔ یہ ان کے جھوٹے دعوے ہیں ان لوگوں کے، اور انہوں نے حضرت مرزا صاحب السلام کی پاک اور مقدس تعلیم کے ساتھ انہوں نے یہ کھلواڑ کیا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم مسیح موعود کے خلیفے ہیں۔ خود فیصلہ کرو، اے میرے مردہ بھائیو،
جو قبروں میں دبے پڑے ہوئے ہو، خود فیصلہ کرو کہ مرزا غلام حسن کے خلیفے جو ہوتے ہیں، سچے خلیفے، ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ اس کے بعد یہ کرتے کام جو یہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آخر پہ میں واسطی صاحب سے کہتا ہوں کہ آپ نہ صرف بے علم ہیں بلکہ آپ میں تکبر بھی بہت ہے۔ آپ 2014 کے آخر میں بڑے تکبر اور بڑی شان کے ساتھ طوفان بن کر ای میل فورم پر اترے تھے، لیکن خاکسار نے آپ کے ہر اعتراض کا خطبات اور مضامین میں منہ توڑ جواب دیا، اور اب آپ کا یہ حال ہے کہ جیسے کہ لگتا ہے غالب نے کسی شعر میں کہا ہوا ہے، بار اگر غلط ہو تو اس پہ تبصرہ نہ شروع کر دینا۔ غالب کہتا ہے بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ تمہارا حال بھی ای میل فورم میں یہی ہوا ہے۔ واسطی صاحب آئے تھے بڑی شان سے ایک مدعی موعظ ذکی غلام مسیح الزماں کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی ہے من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ میں واسطی صاحب سے آخر میں کہتا ہوں کہ آپ خاکسار کے مذکورہ بلا دونوں نظریات کو جھٹلا کر دکھائیں۔ اگر تم انہیں جھٹلا گئے تو خاکسار نہ صرف اپنے دعوے پر نظر ثانی کرے گا بلکہ آپ کی خدمت میں $1 ملین امریکی بھی پیش کر دے گا۔ یہ شریفانہ دعوے ہیں۔ میں اسٹیج پہ کھڑے ہو کے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اور پورے جماعتی احمدیہ قبرستان گواہ ہے اس کی جو میں آج بیان دے رہا ہوں۔ بلکہ نہ جماعتی احمدیہ قبرستان بلکہ عالم اسلام اس بات کا گواہ ہے کہ انشاءاللہ میں وہی کروں گا، لیکن آپ اٹھیں اور میرے اس نظریے کو، جو پہلا سوال جو میرا ہے، اس کو غلط ثابت کر کے دکھائیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ موعظ ذکی غلام، وہ مسیح مبارک احمد مرزا غلام احمد علیہ السلام محمدی مریم کو بطور جسمانی لڑکا دیا تھا۔ ثابت کر کے دکھائیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اصل قضیہ کی طرف آئیں، کم ٹو دا پوائنٹ۔ باقی یہ تو تماشے کرتے پھر رہے ہیں، مضمون لکھتے پھر رہے ہیں، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر آپ خاکسار کے مذکورہ بالا دونوں نظریات کو نہیں جھٹلا سکتے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اور میں حق الیقین رکھتا ہوں کہ آپ کیا کوئی بھی انسان تا قیامت ان دونوں نظریات کو میری کو جھٹلا نہیں سکتا۔ یہ حقیقت ہے اٹل۔ تو پھر آپ جوابی ای میل فورم پر تماشا کرتے پھر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس۔ یہ آپ کا وقت ضیاع ہے، آپ کی صرف تماش بینی ہے لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے۔ اور میں پھر اس خطبہ کے آخر میں آپ سے کہتا ہوں، واسطی صاحب سے، کہ اگر آپ خاکسار کے، یہ میں آپ کی جو بد زبانی ہے اس کے جواب میں کہہ رہا ہوں، تکلیف کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میرا دل نہیں چاہتا میں آپ سے کہوں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ لاتوں کے بھوت باسو سے نہیں مانتے۔ میں آپ کا علاج ہوں، پوری جماعت احمدیہ کا آپ جو خلیفے بنے پھرتے ہیں، یہ مولوی ہیں تماش بینی کرتے پھر رہے ہیں، میں تم سب کا علاج ہوں۔ میں اس لیے میں تکلیف میں یہ بات کہنے لگا ہوں، لیکن میں کہنی ضرور چاہتا ہوں۔ آپ یاد رکھنا کہ اگر آپ خاکسار کے مذکورہ بالا دونوں دعوی کو جھٹلا نہ سکے تو پھر لوگ یہ یقین کرنے میں حق بجانم ہوں گے کہ ایک نام نہاد مدبر واسطی کے منہ پر 1 ملین جوتے پڑ چکے ہیں۔ یہ تمہارا کام ہے، پروڈکٹ ہے۔ ای میل فورم میں 2014 میں جو آپ وارد ہوئے تھے، یہ آپ نے کمایا ہے وہاں پہ۔ سامعین کرام، عمر بن ہشام ابو الحکم کہلواتا تھا مکہ میں، جبکہ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ابو جہل کا ٹائٹل دیا تھا۔ بھائی تم ابو الحکم نہیں، حکمت کے باپ نہیں، تم جہالت کے باپ ہو۔ میں آج واسطی سے کہتا ہوں کہ آپ بھی مدبر نہیں، ایسے ہی آپ کو دماغ میں کیڑا آیا ہوا ہے کہ میں شاید مدبر ہوں۔ کوئی مدبر نہیں ہوں، بلکہ آپ موعظ ذکی غلام مسیح الزماں کا ابو جہل ہو، اس دور کا جہالت کے باپ ہو تم۔ اگر آپ نے توبہ استغفار نہ کیا تو آپ کا خاتمہ بھی ابو جہل کی طرح ہوگا انشاءاللہ تعالی، یہ یاد رکھنا۔ میں حضور صاحب کے چند اشعار کے ساتھ اپنے اس خطبہ کو ختم کرتا ہوں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، نشاں کو دیکھ کر انکار کب تک پیش جائے گا، نشاں کو دیکھ کر انکار کب تک پیش جائے گا، ارے ایک اور جھوٹوں پر قیامت آنے والی ہے۔ یہ کیا عادت ہے کیوں سچی گواہی کو چھپاتا ہے، تیری ایک روز اے گستاخ شامت آنے والی ہے۔ تیرے مکروں سے اے جاہل میرا نقصان نہیں ہرگز، تیرے مکروں سے اے جاہل میرا نقصان نہیں ہرگز، کہ یہ جاں آگ میں پڑ کر سلامت آنے والی ہے۔
بہت بڑھ بڑھ کے باتیں کی ہیں تو نے اور چھپایا حق، مگر یہ یاد رکھ ایک دن ندامت آنے والی ہے۔ خدا رسوا کرے گا تم کو، میں اعزاز پاؤں گا۔ یقینی بات ہے میں کر رہا ہوں واسطی صاحب، اس کو لکھ لینا، ایک پیش گوئی آئندہ زمانے کی۔ خدا رسوا کرے گا تم کو، میں اعزاز پاؤں گا۔ سنو اے منکرو، اب یہ کرامت آنے والی ہے انشاءاللہ تعالی۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اولم وآخرم وظاہرم وباطنن هو مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ